بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. انڈرسٹینڈ قرآن اکیڈمی حیدرآباد کی جانب سے میں آپ کو تیسرے سیشن کے لیے ویلکم کر رہا ہوں. پہلا سیشن تو ہمارا تعارفی تھا اور وعلیکم السلام پیچھے، اور ہم نے اس کے بعد سورہ فاتحہ 2 سیشن میں کی. اب ہم انشاءاللہ سورہ فیل کریں گے، لیکن حسب معمول پہلے ہم حدیث پڑھتے ہیں. ریاض الصالحین سے ہم حدیث پڑھ رہے ہیں باب اخلاص سے. حدیث نمبر 8 ہے. حضرت ابو موسیٰ عبداللہ بن قیس اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ ایک آدمی بہادری کے جوہر دکھانے کے لیے، دوسرا خاندانی قبائلی حمیت کے لیے، اور ایک تیسرا ریاکاری کے لیے لڑتا ہے. ان میں سے اللہ کی راہ میں لڑنے والا کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صرف اس لیے لڑتا ہے کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو وہ اللہ کی راہ میں لڑنے والا ہے. یعنی صرف اور صرف اللہ کے لیے لڑنے والا ہو تو وہی اللہ کی راہ میں لڑنے والا شمار کیا جائے گا. یہ تو وہی حدیث. اب ہم آتے ہیں اسپوکن عربی کی طرف. پچھلی کلاس میں ہم نے کیا کیا تھا؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم یعنی وعلیکم تم پر، تم سب پر. ورحمۃ اللہ اللہ کی رحمت ہو، وبرکاتہ اور اس کی برکتیں. برکات برکتیں ہو اس کی برکتیں، برکاتہ اس کی برکتیں ہوں. وعلیکم السلام اور تم پر سلامتی ہو، ورحمۃ اللہ اور اللہ کی رحمتیں ہوں، وبرکاتہ اور اس کی برکتیں ہوں. نئے سبق میں ہم جو یہاں سے ہم نے عام بول چال کے وہ الفاظ لیے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کو بہت یاد کیا جاتا ہے. یہ خاص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا کمال ہے کہ آپ نے اللہ کے ذکر کو مسلمانوں کی زندگی میں پرو دیا. اور یہ چیز ابھی بھی الحمدللہ ہمارے مقابلے میں عربوں کے اندر بہت زیادہ پائی جاتی ہے. یعنی ماشاء اللہ بسم اللہ واللہ یا اللہ، ہر جگہ اللہ شامل ہے. اور یہ صرف مسلمانوں کی زندگی میں دیکھا جا سکتا ہے. اتنا زیادہ ذکر اللہ کا بات بات پر. او گاڈ تو ہے، لیکن کھانا کھاتے ہوئے، کھانے کے بعد باتھ روم سے نکلتے باتھ روم میں جانے، چھینک آئے، یعنی ہر وقت جو ہے. تو ہم شروع کرتے ہیں بسم اللہ. پہلا لفظ ہے بسم اللہ. یعنی جب بھی ہم کوئی چیز شروع کریں تو ہم کو کہنا چاہیے بسم اللہ. بسم اللہ یعنی اللہ کے نام سے، نام سے اللہ کے. ماشاء اللہ، ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. کسی کے اندر آپ بہت اچھی چیز دیکھیں تو یہ پورا جملہ بولنا چاہیے، ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. اور یہ اس کی دلیل کیا ہے؟ سورہ کہف میں ولولا اذ دخلت جنتک قلت ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ. ماشاء اللہ جو چاہا اللہ نے، لا قوت نہیں کوئی قوت، الا باللہ سوائے اللہ کے. جو اللہ نے چاہا نہیں کوئی قوت سوائے اللہ کے. تو بسم اللہ یعنی اللہ کے نام سے. ما یعنی جو، شاء چاہا، شاء یعنی چاہا. ما شاء اللہ جو چاہا اللہ نے. جیسے ہم کہتے ہیں انشاءاللہ اگر چاہے اللہ، اسی طرح ماشاء اللہ جو چاہا اللہ نے. لا قوت نہیں کوئی قوت، قوت ایک ہی لفظ ہے ہمارے پاس بھی. الا یعنی سوائے، باللہ اللہ کے. اچھا اب ہم آتے ہیں گرامر کی طرف. پچھلی کلاس میں ہم نے کیا کیا تھا؟ ہوا مسلم، ہم مسلمون، انت مسلم، انتم مسلمون، انا مسلم، نحن مسلمون. ٹھیک ہے.
اور 2 بار کر لیتے ہیں ہم اس کو. ہوا مسلم، ہم مسلمون، انت مسلم، انتم مسلمون، انا مسلم، نحن مسلمون. ہوا مسلم، ہم مسلمون، انت مسلم، انتم مسلمون، انا مسلم، نحن مسلمون. آف کورس اسپوکن میں آپ انتا انتم کہیں گے، لیکن ہم انتا ہم اس لیے کریں اخفاء اس میں، اور ابھی سے پریکٹس ہو جائے اس کی. اور ایک بات جو ہم نے اس میں سیکھی ہے کہ مسلم کی جمع کیا ہے؟ مسلمون. اور دوسری جمع مسلمین، وہ بھی ہو سکتا ہے مسلمون اور مسلمین دونوں بھی جمع. اور یہ جمع سالڈ، جمع سالم یا سالڈ پلورل کہلاتی ہے. ٹھیک ہے. وہ جمع ایک موٹا قاعدہ یاد رکھیے آپ کہ جو جمع اون اور این سے بنتی ہے وہ سالڈ پلورل ہے، جمع سالم ہے. اس کے امپلیکیشنز بعد میں آئیں گے. جو اس طرح نہیں بنتی وہ ٹوٹی ہوئی جمع ہے، جمع مکسر ہے. آج ہم اسی کو ایکسٹینڈ کرتے ہیں. ہوا صالح، صالح یعنی نیک، صالح یعنی نیک. ہوا صالح، ہم صالحون، انت صالح، انتم صالحون، انا صالح، نحن صالحون. هو صالح، هم صالحون، انت صالح، انتم صالحون، انا صالح، نحن صالحون. ایک بار میرے ساتھ پڑھیے. چلیے. هو صالح، هم صالحون، انت صالح، انتم صالحون، انا صالح، نحن صالحون. اب ہم آج ایک نیا سبق سیکھتے ہیں. وہ ہے اس کا، ان کا، آپ کا، آپ سب کا، میرا، ہمارا. اب تک ہم نے یہ سیکھا تھا وہ سب، آپ سب، میں، ہم سب. پرسنل پروناؤنس تھے. ہم پروسیسو پروناؤنس سیکھیں گے. اور یہ نہ صرف پروناؤن بلکہ اور بھی شکلوں میں آتا ہے. لیکن فی الوقت یہ سیکھ لیجئے کہ ہو، ہم، کا، کم، ای، نا. اور یہ ہمیشہ آخر میں لگتا ہے عربک میں. ٹھیک ہے. لفظ کے پروناؤنس کے، وربس کے، پریپوزیشن کے، اور اس کا مطلب کیا ہے وہ بعد میں دیکھیں گے. فی الوقت یہ سیکھا کہ ربہ یعنی اس کا رب. ٹھیک ہے. ربہم، ہوا ہم، اور ہم اور ربہم. ہم یعنی وہ سب، اور آخر میں جڑ کے آئے تھے ان کا رب. ربو کا آپ کا رب، ربکم آپ سب کا رب، ربی میرا رب، ربنا ہمارا سب کا رب. ربنا آتنا فی الدنیا، اے ہمارے رب. سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلی، میرا رب، میرا رب. ٹھیک ہے. چلیے پریکٹس کرتے ہیں. ربہ اس کا رب، ربہم ان کا رب، رب کا آپ کا رب، ربکم آپ سب کا رب، ربی میرا رب، ربنا ہمارا رب، ربہ اس کا رب، ربہم ان کا رب، رب کا آپ کا رب، ربکم آپ سب کا رب، ربی میرا رب، ربنا ہمارا رب. چلیے اب ہم ترجمہ نہیں کریں گے. آپ سمجھتے ہیں اشاروں سے کہ کیا مطلب لیا جا رہا ہے. ربہ رب کا، ربکم، ربی، ربنا، ربہ ربہم، رب کا، ربکم، ربی، ربنا، ربہ ربہم، رب کا، ربکم، ربی، ربنا، ربہ ربہم، رب کا، ربکم، ربی، ربنا. چلیے میرے ساتھ پڑھیے. اوکے. کورس میں پڑھنا ہے. جیسا سمفونی آرکیسٹرا میں جو ہے اشارہ کرے تو بولتا ہوں، سب بولتے ہیں ایسا. میں اشارہ کروں گا تو بولیں گے آپ. چلیے. ربنا
ربنا. ٹھیک ہے, سامنے آ جائیے وہاں پیچھے بیٹھنے. ٹھیک ہے, اب ہم آتے ہیں پچھلے کلاس کی ریویژن کی طرف, جس میں ہم نے قرآن کا حصہ کور کیا تھا. ہم نے سورہ فاتحہ کی 5 6 7 آیات کور کی تھی. ویسے سورہ فاتحہ کے بارے میں میں آپ کو ایک حدیث جو مسلم کی ہے وہ یاد دلانا چاہتا ہوں. کوشش کریے کہ یہ حدیث آپ کو ہر نماز میں ہر رکعت میں یاد رہے, اتنی اہم حدیث ہے. اور حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, اللہ تعالیٰ نے فرمایا حدیث قدسی کہ میں نے نماز کو 2 حصوں میں بانٹا ہے, میرے اور اپنے بندے کے درمیان, اور میرے بندے کے لیے وہ کچھ ہے جو اس نے مانگا. جب بندہ الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری حمد کی. جب الرحمن الرحیم کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری ثنا کی. جب مالک یوم الدین کہتا ہے تو فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کہ میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی, اور میرے بندے نے میرے سپرد کیے معاملات کو اپنے معاملات سے. اور جب وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے, اور میرے بندے کو وہ کچھ ملے گا جو اس نے مانگا. اور جب اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ میرے بندے کے لیے ہے, اور میرے بندے کو وہ ملے گا جو اس نے مانگا. لیکن نماز جو ہے جہاں بھی کہا گیا بندے کے لیے معراج ہے, اور یہ بہترین تشریح ہے حدیث کہ معراج میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاقات کی اور آپ سے اللہ تعالیٰ سے باتیں کی. یہاں ہم اللہ تعالیٰ سے باتیں کر رہے ہیں اور ہر جملے کا اللہ تعالیٰ جواب دے رہا ہے. تو ایک تو یہ کہ سمجھ کے پڑھیں ہم, اور دوسرے یہ کہ ٹھہر کر پڑھیں. ایسا نہیں الحمدللہ ایسا نہیں, ٹھہر کر پڑھیں, سمجھ کے پڑھیں, اور یہ یقین کے ساتھ پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جملے کا ہمیں جواب دے رہا ہے, اور دے رہا ہے اگر ہم توجہ کریں. تو اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ خشوع خضوع کے لیے, ٹینشن کے لیے, توجہ کے لیے, وسوسوں سے بچنے کے لیے اس حدیث کو ہر نماز میں ہر رکعت میں یاد رکھنے کی کوشش کیجیے. بہت ہی زبردست حدیث ہے, اور ہم کیا نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے بار بار کہے کہ ہاں میرے بندے کو وہ ملے گا جو اس نے مانگا. چاہتے ہیں نا ہم سب. چلیے اب ہم ریوائز کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. ایاک نعبد ہم عبادت کرتے ہیں, و ایاک تجھی سے, نستعین ہم مدد مانگتے ہیں. اہدی ہدایت دے, ہمیں. دیکھیے آپ یہاں پہ نا جو آخر میں ہے نا ربنا, تو اگر رب یا کتاب اس کے ساتھ آیا تو یہ ہماری ہو جاتا ہے, لیکن ورب کے بعد آتا ہے تو آبجیکٹ بنتا ہے. ہدایت دے ہمیں, ہم کو ہدایت دے ہمیں. بہرحال نہ آئے تو ہم کا وہاں پہ جیسے انصار اہدنا ہدایت دے ہمیں, الصراط مستقیم سیدھے, ہمیں ہدایت دے سیدھے راستے کی. صراط یعنی پھر صراط یعنی الذین ان لوگوں کا انعمت انعام کیا تو نے. پورا آپ آگے سیکھیں گے اس کو, لیکن انعمت میں پورا مفہوم شامل ہے. انعام کیا تو نے علیہم ان پر, ابھی سیکھا نام نے ربہم ان کا رب, علیہم ان پر, غیری المغضوبی غضب کیا گیا. دیکھیے مظلوم جس پر ظلم کیا گیا, مقتول جس کو قتل کیا گیا اردو میں. اسی طرح مغضوب جس پر غضب کیا گیا. ٹھیک ہے, مظلوم جس پر ظلم ہوا, مقتول جس کا قتل ہوا, مغضوب جس پر غضب ہوا.